اپنے اندر سے یہ منافقت ختم کرنی ہوگی. ہمیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی عادت اپنانی پڑے گی بے بنیاد الزامات کی طرف. تو میں یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کی جمہوریت کو کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے. اگر خطرہ ہے تو صرف ان غیر جمہوری رویوں سے. صدیق ساجد جی، ایک نیوز سے جنرل صاحب ابھی سوشل میڈیا کی بات کی اور ساتھ ہی آپ نے بات کی ملک کی ترقی کی اور ایس آئی ایف سی کے کردار کی. تو اسی سوشل میڈیا پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو فوج کے مختلف فلاحی ادارے ہیں، AWT ہے، فوجی فاؤنڈیشن ہے، عسکری سیمرن، عسکری بینک اور متعدد جو ادارے ہیں، ان کے حوالے سے بڑی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں کہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، ان کی آمدنی کتنا ہے، ان کا بجٹ کتنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیفنس کا جو بجٹ ہے وہ بھی ان اداروں کی طرف استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا یہ جو فوج کے فلاح و بہبود کے ادارے ہیں یہ ملکی اکانومی میں کتنا حصہ ڈالتے ہیں، اور جو ان کے اخراجات ہیں، ان کی آمدنی ہے، اس حوالے سے بتا دیں. دیکھیں، جو ہمارے آپ کے اس قوم کے جو شہداء ہیں، جو ہمارے افسران ہیں، جو ہمارے جوانان ہیں، جو ہمارے غازی ہیں، جو ہمارے وار وونڈیڈ ہیں، وہ اس قوم کا اثاثہ ہیں. ان کی جو فلاح و بہبود ہے اس کے لیے پاک فوج میں ایک مربوط نظام موجود ہے. اور یہ جو ادارے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ، دے آر پارٹ آف دیٹ کوآرڈینیٹڈ کمپریہنسو سسٹم جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا ہے. امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ دس از ناٹ یونیک ٹو پاکستان. یہ جتنی جدید افواج ہوتی ہیں ان میں جو ان کے ویٹرنز ہوتے ہیں، جو ان کے مارٹرز ہوتے ہیں، جو ان کے وار وونڈیڈ ہوتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، اور ریٹائرڈ فوجی افسران جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کے متعدد ویلفیئر آرگنائزیشنز، اسٹیبلشمنٹس موجود ہوتی ہیں. فرق صرف یہ ہے باقی ممالک میں اور ہم سے کہ باقی ممالک میں ان اداروں کو ستائش سے دیکھا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کی ویلیو کو سمجھا جاتا ہے. اور یہاں پہ جس انفارچونیٹ ٹاکسک انوائرمنٹ میں ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا جا چکا ہے، اس کے اندر اس پہ پروپیگنڈا اور جھوٹ کھیلا جاتا ہے. دیٹ از دی اونلی ڈفرنس. نو لیٹس کم اگین ٹو دی فیکٹس. میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ہمیں فیکٹس میں بات کرنی چاہیے. سال 2022-23 یہ فائنینشیل ایئر جو پچھلا ہے، اس میں ڈائریکٹلی پاکستان آرمی نے 100 ارب روپیہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرائے. یہ جو ادارے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو ذیلی ادارے ہیں پاک فوج کے، انہوں نے 260 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرائے. تو کل ملا کے ہو گئے 360 ارب صرف ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کرائے. یہ جو 260 ان اداروں نے جمع کرایا، اس میں فوجی فاؤنڈیشن نے 223 ارب جمع کرایا. ڈی ایچ ایس ان پہ بڑا سوال ہوتا ہے، انہوں نے بھی 23 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز میں جمع کرائے. این ایل سی نے قریباً 3.5 ارب، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے قریباً 3 ارب، اور کل ملا کے 260 باقی چیزوں کو شامل کر کے، اور فوج کا اور ان کا حصہ بن گیا 360 ارب روپے. یہ ہے فیکٹ. فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو فلاحی ادارے ہیں، جو ویلفیئر آف دی جو شہداء اور ان کے لیے قائم ہے، وہ آگے میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بھی سمجھا دیتا ہوں کیسے کیا جاتا ہے. ان پہ سرکاری خزانے سے کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ 0، 1 روپیہ بھی نہیں. تو یہ کئی 100 ارب سرکار کے خزانے میں ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کرا رہے ہیں، سرکار کا ان پہ کوئی پیسہ نہیں لگ رہا. لیکن اس پیسے کو سائڈ پہ کر دیں آپ. جو ان کائنڈ جو یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، جو یہ سہولت اور خدمات دے رہے ہیں پاکستانی عوام کو، اس کی بھی قیمت اس کی قیمت نہیں آپ لگا سکتے. چاہے وہ سیکیورٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز ہیں پورے پاکستان میں جہاں پہ معیاری نظام تعلیم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ سی ایم ایچز ہیں، فوجی فاؤنڈیشن کے ہاسپٹلز ہیں، چاہے وہ دور افتادہ مقامات میں، شمالی علاقہ جات میں، بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں کے اندر میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں. لوگوں کو ڈور سٹیپس پہ، غریب لوگوں کو آپ صحت کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں.
इंसानों के लिए क्या, ये फौज तो वेटरनरी कैंप्स भी लगाती है। क्या आप इनकी कीमत लगा सकते हैं? क्या आप इसकी कीमत लगा सकते हैं कि जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे वॉर वुंडेड हैं, इनके बच्चों को, जो आपके जवानान और अफसरान हैं, उनकी जो फलाह बहबूद पे जो पैसा लगता है, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, अगर ये अदारे ना करें तो वो रियासत पाकिस्तान की, आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं है किसी भी तरक्की याफ्ता महज़ब मुल्क के लिए। वो जो NLC जो इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, आपने हाल ही में सुना होगा कि अफगानिस्तान के थ्रू भी अफगानिस्तान को बाईपास करके कितनी सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के लिए रास्ते खुले, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड उसकी वजह से पॉसिबल हो रही है। उसकी आप कीमत लगा सकते हैं? जो FW और जीगर जो अदारे दूर अफ्तदा मकामात पे, जहां पे सिक्योरिटी थ्रेट है, जहां बिजनेस रिस्क नहीं बहुत ज्यादा है, वहां पे जाके रोडें बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, उसकी आप कीमत लगा सकते हैं? जो ज़राअत में, जो IT के अंदर, जो मिनरल डेवलपमेंट में पाक फौज और उसके इदारे काम कर रहे हैं, उसकी आप कीमत लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते आप इसकी कीमत। तो ये प्रोपेगेंडा जो सा है, इसको समझने की जरूरत है। और फिर ये जो अदारे हैं, लेट्स सी हु वर्क्स इन देम। इसमें कसीर तादाद, लाखों की तादाद में सिविलियन भाई हमारे काम कर रहे हैं। फौजी फाउंडेशन को देख लें, देयर इज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म आर्मी पर्सनल इन फौजी फाउंडेशन। कसीर तादाद जो है वो सिविलियंस की है, और बाकी मानदा कुछ रिटायर्ड JCOs हैं, सरदार साहिबान, सोल्जर्स और अफसरान हैं। हाजिर सर्विस फौजी तो इन इदारों में आटे में नमक के बराबर है। ये हैं फैक्ट्स। और आयरनिकली अगर आप देखें तो जो लोग बढ़ चढ़ के तनकीद करते हैं, अगर आप खुल के उनसे गप मारे अलहदा में, तो वो इन्हीं DHS में रहना पसंद भी करेंगे, इन्हीं CMHS में जाके इलाज कराना ही पसंद करेंगे, क्योंकि क्वालिटी लिविंग, क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज, उनके अपने बच्चों को इन्हीं के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाना ही पसंद करेंगे। तो हमें अपने अंदर से ये मुनाफकत खत्म करनी होगी। हमें सच को सच और झूठ को झूठ कहने की आदत अपनानी पड़ेगी। जी, रन आउट ऑफ कार्ड्स जितने आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकुर रहमान एयरवे TV से सर, सवाल मेरा बेसिकली SIFC से मुतलका है। 1 साल हो गया ये प्लेटफॉर्म बने हुए, बहुत सी कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे विजिट्स भी आए हैं, लेकिन कोई अमली पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही ग्राउंड के ऊपर अगर देखा जाए। और एक तासुर ये बढ़ रहा है कि फ़ौज शायद मईशत में इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपना अमल दखल बढ़ाना चाह रही है। थोड़ा सा इस पर राय दीजिएगा। देखें, ये जो SIFC में और जो मईशत के बाकी जो शोबे हैं, इसमें जो फ़ौज का रोल है वो सहूलतकारी का है, एज़ पर दी मंशा जो है हुकूमत की मंशा के मुताबिक।